بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. کوئی سوال نہیں بولو. نہیں جناب میرے منتشر سے ہیں. منتشر بولو. اچھا بس کوئی بیان تو ہو گیا. میرے خیالات منتشر ہیں, کوئی قرار نہیں ہے. ہاں بولو, بات کچھ نہیں والی بولو. اپنی باتوں میں تاثیر نہیں نظر آتی, تاثیر کرتے ہو, دوسروں کی باتوں میں تاثیر نہیں نظر آتی کوئی. ہاں تو اس طرح سے بے یقینی سی کی حالت ہے. اس لیے کیسے بے یقینی, کیا بے یقینی, کس بات میں؟ ارد گرد کے معاملات میں, اپنے اندر کے معاملات میں, باہر کے معاملات. کیا معاملات ہوئے؟ معمول کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ایک چیز معمول, اچھا ہاں جو اپنی طبیعت کے ساتھ رخ تھا. اچھا, چیزوں کے ہونے اور آپ کی توقع میں فرق آ گیا. ہاں جی صاحب, چیزوں کے ہونے میں اور آپ کی توقع میں فرق آ گیا. اپنے اندر ہاں جو احساسات تھے ہاں وہ ایک رخ کے ساتھ تھے. اچھا, وہ آپ کا رخ ہے. جی صاحب, وہ آپ کا رخ ہے, میرا ہی رخ تھا جو بھی تھا. آپ نے رخ پہ آپ چلو. ہاں اس میں اب کچھ انتشار سا نظر آ رہا ہے. جیسے آپ چلنا چاہتے ہو ویسے نہیں چل سکتے. ہاں بالکل, اس میں یہ ایک پہلو یہ ہے. اچھا, دوسرا پہلو بتا دو. دوسرا پہلو یہ کہ نئی سی کیفیت ہے کہ جس کا مجھے کبھی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ کسی کی باتوں میں تاثیر ضرور ہو میرے لیے. یہ کبھی نہیں ہوئی خواہش کہ میں جس کسی سے بات کروں اس کی بات سے 100% تاثیر کوئی وصول کروں. آپ وصول کرو. نہیں صاحب, یہ نہیں نا میری نیت تھی. اب خام خواہ مجھے یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ ان کی باتوں میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے جس سے بات کرتا ہوں. بے مقصد سی باتیں لوگ کر رہے ہیں. کبھی کہتا ہوں کہ یہ بہت ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے, تو کس سے سچی بات سنوں اور کس سے سچی بات کروں. ان سوچ بچار میں اس میں یہ خیالات منتشر سے ہیں. یہ کیفیت ہے تھوڑے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو بیان کر سکا ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں, اور بھی کر لو. جی صاحب, اور بھی بیان کر لو. دیکھو یہ جب تک انسان کو سچ کا پتہ نہیں ہو, جھوٹ کیسے کہو گے کہ جھوٹ کرو. یہی مصیبت ہے نا, سچ کا بھی کوئی قرار نہیں. سچ کا پتہ نہیں. اور یقین میں فرق ہے آپ کا. آپ کا یقین کس بات پہ ہے؟ صداقت کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی کس چیز کو آپ صداقت کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے ہو تو آپ میں تو جھوٹ نہیں ہے نا. جی صاحب, اپنے آپ میں جھوٹ تو نہیں ہے نا, آپ میں بھی ہے. جی صاحب, ہاں پھر سچ کیا ہے؟ یہ تو میں جناب اقرار کیا ہے کہ میں منتشر خیال. اچھا,
میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں جی صاحب کہ کچھ لوگوں کو یاد ہے یہ بات. جی صاحب ایک بڑا اہم سوال تھا جی صاحب جس پر بہت عرصے پہلے آپ کی موجودگی میں بات ہوئی تھی جی صاحب کہ واٹ از ٹروتھ، جی سچ کیا ہے. جی کہتے ہم وہاں گئے، وہاں ہمارا خیال تھا شیر ہوگا، اور ہم چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے. وہ پتہ کہا چلا وہاں پر تو بدلے میں بھیڑیا تھا. جی اندازہ لگاؤ، بھیڑیا نے شیر کا تصور دیا. غلط ہے، سچ کدھر سے آئی؟ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کا علم تھا بھیڑیا شیر کا، یہی ناقص تھا. ایک بات اور توقع ناقص تھی کہ آپ نے بات سمجھی نہ تھی. تیسری بات یہ ہے کہ ٹروتھ کیا ہے. ٹروتھ یہ نہیں ہے اسے کیا ہونا چاہیے، ٹروتھ یہ ہے کہ وہ کیا ہے. ٹروتھ کیا ہے کہ وہ کیا ہے. اب اسے شیر ہونا چاہیے تھا، دراصل وہ بھیڑیا تھا. سچائی کیا ہے کہ وہ بھیڑیا ہے، اور تجھے علم ہو گیا، سچائی تجھے مل گئی. جی صاحب کیا مل گئی کہ وہ بھیڑیا ہے. اور غلط فہمی تیری نکل گئی یا خوش فہمی کہ وہ شیر تھا، تو تیری تو بدلے میں مبارک ہونی چاہیے تجھے کہ شیر کا تصور نکل گیا اور بھیڑیے کی صداقت تیرے سامنے آ گئی. تو گویا کہ مشاہدے نے علم کی اصلاح کر دی. اب یہی صداقت ہے. اس بندہ جس کو ہم دوست سمجھتے تھے نا، لو ایک بات ہے وہ جھوٹا نکلا، دشمن تھا اصل میں. یہ تو بڑا مشاہدہ ہو گیا، بڑا علم مل گیا کہ تم جسے دوست سمجھ رہے تھے وہ دشمن تھا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری یہ مدد کی کہ تجھے اصلی مقام اس کا چہرہ دکھا دیا کہ یہ دشمن ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم اپنی اصلاح کرو کہ تم دشمن کو دوست سمجھتے رہے. یہ نہیں ہے کہ دوست دشمن ہو گیا، دراصل وہ دشمن ہی تھا جسے تم دوست سمجھتے رہے. کہتے میں نے چاہا تھا، سمجھا تھا کہ یہ پھول ہوگا، گلاب ہوگا، وہ پتہ چلا تھا یہ کانٹے ہیں. دراصل یہ تصدیق بھی ہے اس کی پھول کی کہ کانٹا ضرور ہوگا، اور یہ اصلاح بھی ہے تمہاری کہ تم نے اس کو غلط سمجھا تو تم اپنے علم کی اصلاح کرو کہ تم ہر بھائی غلط سمجھتے ہو. ہر بندے کو تم ایک اور طرح سے سمجھتے ہو، بندہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور آپ نے کچھ اور سمجھتے ہو، ادھر سے کچھ اور نکل جاتا ہے. اس لیے اپنے توقع کو، اپنے احساس کو صداقت کے مطابق اصلاح کرو، درست کرو. اب صداقت کیا ہے یہ میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں. صداقت ہے ہی نہیں دنیا میں. صداقت کیا ہے احمد صاحب؟ سچا آدمی ہے جو وہ کہے سچ ہے. اگر وہ جھوٹ کہہ دے تب بھی سچ ہے. جھوٹا آدمی سچ بھی بولے تب بھی جھوٹ ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جھوٹا آدمی جو جھوٹا ہے بنیادی طور پر، اگر وہ عبادت بھی کر رہا ہو تب بھی مکڑ ہے. اور جو سچا آدمی جس پر اعتبار کر دیا کہ ہم نے اس کو صادق مان لیا، وہ بغیر ثبوت کی بھی بات کر دے تب بھی سچ. انہوں نے کہا تم جنت میں جاؤ گے، دیکھا نہیں ہے جنت میں جانا، بس تم یقین رکھو کہ تم جاؤ گے. لہذا اب نقص کس بات کا ہے؟ نقص یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا. اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ لگتا نہیں ہے. یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ دنیا میں آپ کے 3 قسم کے انسان ملیں گے. یا تو وہ لوگ جو تم سے زیادہ دانا ہیں، یا وہ لوگ جو تم سے زیادہ بیوقوف ہیں، یا وہ لوگ جو تمہارے برابر کے. تیسری کیٹیگری کون نہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو تم سے دانا ہیں، یہ پہچان اتنی تو کرنی چاہیے نا، ان سے علم حاصل کرو. جو وہ کہیں صحیح ہے، کیونکہ دانا وہ ہے، وہ کہیں کہ یہ دوائی کھا لو تو کھا لو، وہ کہیں اس وقت سو جاؤ سو جاؤ، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، جاننے والا ہے. تم ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ تمہیں انجیکشن لگے گا ورنہ تم خدا نخواستہ ہو جاؤ گے. تم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے انجیکشن کی تحقیق بتاؤ، یہ آیا کہاں سے، کسی کافر ملک تو نہیں بنایا ہوا. صحیح صاحب خدا نخواستہ بیمار ہوئے تھے کسی عرصے میں، تو ڈاکٹر نے انٹینسو کیئر میں دوائی دے دی
اب اس پر اعتبار. حالانکہ ڈاکٹر نہ سید ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ سنی ہوگا، نہ مسلک آدمی ہوگا، وہ پتہ نہیں کون ہوگا، کوئی عیسائی لوگ ہوں گے، کوئی جوسیات والے ہوں گے، جو بھی ہوں گے. اب ڈاکٹر کے تجویز پر آپ نے تائید کر دی، اس شعبے میں مجھ سے دانا ہے، میرے شعبے میں مجھ سے زیادہ دانا ہے میری صحت کے بارے میں. آواز سمجھ؟ تو یہ جو دانا ہیں ان سے آپ علم حاصل کرو بغیر بحث کیے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم سے زیادہ نادان ہے تو ان کی اصلاح کرو، ان کے مزاج کے مطابق انہیں آپ علم دو. جو نہ علم لیتا ہے نہ علم دیتا ہے وہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے، بحث کرے. بحث کرنے والا پریشان ہے. اب یہ اسٹیج کون سی ہے جہاں بحث ہے؟ تو جی اسلام ٹھیک ہے کہ غلط مذہب ہے، کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں، دونوں ہی برباد. یا مانو یا منواؤ. اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تمہیں اعتبار اپنی ذات پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اصلاح کرے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر بہت سارے لوگ تمہیں دانا نہیں ملتے تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تلاش کرو جو تمہارے لیے استاد کا کام دے. اگر استاد نہ ملا تو تم بے استاد رہ جاؤ گے. بے استاد آدمی جو ہے نا اسے جاہل کہتے ہیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس وقت مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ مذہب ہم مانتے ہیں ہے تو اللہ کا، لیکن ہم مانتے ہیں استاد کے حوالے سے جس نے پہلے دن پڑھایا کہ انہوں نے کہا، ابا حضور نے کہا تھا یہ مذہب سچا ہے تو ہم نے اس کو سچا ہی مان لیا، ہمیں تحقیق نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا آپ اس پر ہماری بحث بھی کو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک بات ہے، کہتے یہ فرمانے والوں نے فرمایا کہ فرشتے ہیں. مذہب اسلام میں ہے لفظ کے فرشتے، ملائکہ فرشتے ہیں. ہم روز ذکر سنتے ہیں اس کا. اللہ نے ملائکہ سے کہا میں انسان بنانا چاہتا ہوں، اشرف المخلوقات بنانا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا ابلیس کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں. پہلے یار ٹھہرے تو پوچھو اللہ میرے کو فرشتے ہوتے کیا ہیں؟ فرشتے تب پوچھو جب تمہیں اللہ کی سمجھ آئے کہ اللہ کیا ہوتا ہے. نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے فرشتوں کا پتہ، نہ یہ واقعہ کہاں ہوا. تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہے کیا، ليلۃ القدر کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جبریل امین کیا ہے، اسرائیل کیا ہوتا ہے. حالانکہ اسرائیل کو روز دیکھتے ہو تم. اگر کسی کے گھر ہو جنازگاہ کے ساتھ ہی یہ اسرائیل کی کارروائیاں روز ہی ہیں گی. ہر روز دن میں 70 مرتبہ جو کوئی جاننے والے کارپوریشن کا بھی آپ نے ملازمت کی کسی نے ڈیلی جو ہے وہ کتنے سرٹیفکیٹ دینے پڑتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کتنے ہوتے ہیں جی آپ بتاؤ ہمارے ساتھ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ لاہور میں کتنی ہوگی گنجائش، جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ 250-300 لگاؤ جی، زیادہ ہی لگا دو. یہ روز کارروائی اسرائیل علیہ السلام کے ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اسرائیل ہوتا کیا ہے؟ ابا حضور کون لے گئے، امی جان کو کون لے گئے، دادی اماں کو کون لے گئے؟ اسرائیلی آتے، نظر نہیں آیا. وہ نظر ایک دفعہ آتا ہے، اس کے بعد نظر کچھ نہیں آتا. مانتے ہیں سر آدمی لیکن دیکھا نہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ اب اس کو ہم نے مان لیا کہ ہے، دیکھے بغیر. کیوں مان لیا؟ کہ فرمایا گیا کہ صلی اللہ نے فرمایا. اللہ کو ہم نہیں جانتے. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہے. ہم نے کہا اللہ ہے. کیوں کہا؟ کہ آپ جو فرماتے ہو ہمیشہ وہ سچ ہی ہوتا ہے. تو ہم نے آپ کو سچا مانا. ہم نے کہا ساری دنیا نے مانا. آپ کو بات سمجھ؟ جب تک سچے کی بات کو نہ مانا جائے سچ کیا ہوتا ہے؟ پھر تو بحث ہی ہوتی ہے. تو لہذا جس آدمی کا خدا پر بھروسہ گیا نا وہ پھر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. جس کا حضور پاک پر بھروسہ چلا گیا پھر اس کو کیا رہ گیا؟ اگر یعنی کہ ماننا اب جو فرمایا حضور پاک نے وہ صحیح ہے، اور ان کے فرمائی ہوئی بات کو کنوے کرنے کے لیے ان کے جانشین اور ان کے چاہنے والے ہر دور میں رہے ہیں. اگر کسی دور میں آپ کو ایسا آدمی نہ ملے تو آپ ہی اس بات سے محروم ہو گئے. وہ بات تو چل رہی ہے، وہ تو غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ وہ واقعہ نہ ہو. ہر دور میں وہ زندہ ہے. اب سوال جہاں یہ پتہ ہوتا ہے جی دیکھتے ہیں 2 آدمی ہیں
وہ بھی بتا رہے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں، ہم کس میں جائیں؟ جو بسوں کا انتخاب کرے گا وہ اڈے پہ رہے گا، نکلنے والا نکل جائے گا۔ ابھی کہتے انتخاب نہیں کیا ہم نے، پھر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، اور پھر وہ دوسرا آ جائے گا بھائی اسرائیل، وہ کہے گا جب تم یہاں ٹھہرے ہو اچھا کیا، میں کہاں تمہیں ڈھونڈتا جا کر راولپنڈی وغیرہ میں، تو ادھر ہی آ جا۔ تو جو آدمی بس کے انتخاب میں رہ گیا وہ رہ ہی گیا۔ لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ کسی ایک گروہ کے ساتھ کسی ایک بزرگ کی بات سن کر، چاہے وہ نقش بندی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اس کی بات مان لو دل سے اور اطاعت اس کی کرو۔ کیا کرو؟ اطاعت کرو، اور کسی جگہ اللہ کا نام لے کے سوار ہو جاؤ، نیت خالص رکھو، ارد گرد کا کام نہیں دیکھو وہاں کیا تھا تو وہاں کیا نہیں ہے، اس کو میں امان سے خیریت سے کنارے لگ جاؤں۔ کہتے باقی کشتی بڑی تھی، دیکھو وہ ایسی کشتی جا رہی تھی، کیا جا رہی تھی، وہ کشتی جا رہی تھی، کام جانے۔ اتنے بندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس طرح تم لوگ اپنا اپنا مکان بناتے ہو، ارد گرد دیکھتے نہیں ہو۔ جہاں لاہور میں اتنی اتنی کوٹھیاں بنی ہیں، سنا کہ 50-50 لاکھ کی، کروڑ کی کوٹھی ہے، وہاں تم نے مجھے 2-2.5 روپلی کا مکان بنا لیا، تو کیا بنا لی؟ پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے، وقت گزارنا ہے۔ تو سچ کیا ہوا؟ سچ ہوا سچے کی بات پر ایمان۔ سب سے سچا انسان دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے آگے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان کے علاوہ کسی کو سچا مانا، ایمان برباد۔ ہماری طرف سے تمہیں اسلام سے نکلنے کی اجازت ہے، جس نے حضور پاک کے علاوہ کسی کو سچا ماننے کی کوشش کی۔ اب اگر یہیں پر ہی ہے، میرے حضور پاک کی جو ہے نا جانشین صحابہ کرام، اولیاء کرام، ولی صاحبان، ولی اللہ اور واقعات، ان پر بھروسہ کرتے چلے جاؤ، جو آپ کے جانشین ہیں، روحانی ہے، جسمانی ہے، واقعات چلتے ہیں۔ ایک بات ضروری ہے کہ کسی سچے پر اعتماد۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ فیصلہ زندگی میں کرنا ہے، مرنے کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ مرنے پر جو کلمہ پڑھا گیا وہ کلمہ پورا نہ ہوا۔ اب صاحب کلمہ مطلب ہے پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے، کتاب کا لکھا وہ کلمہ تو کافر بھی پڑھتا ہے، کافر یہاں عربی پڑھاتا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، پنجاب یونیورسٹی میں، اور کافر جو لارنس عربیہ بھی رہا ہے، فارسی پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، اقبال کی مطلب خود ہی پڑھاتے ہیں، پڑھاتی ہے بلکہ، یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم پر کتابیں لکھتے ہیں کافر اور نہیں مانتے۔ تو گویا کہ کتاب میں لکھا ہوا کلمہ کہ انگریز پڑھا رہا ہے کہ جنٹلمین یہ ہے لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ واحد لا شریک ہے اور وہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اس سمجھ گیا تم لوگ؟ اچھا نو وی کنٹینیو، وہ کلمہ بند نہیں پڑھا۔ اسلام پسند سب سے اچھا جج کارنیلیس ہے، عیسائی ہے۔ میرا مطلب اسلام پسند ہونا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا، حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھتے ہیں تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا، ماننا اپنے لیے اپنے پیغمبر کے طور پر یہ ہے۔ تو گویا کہ سچے کو ماننا ضروری ہے، باقی خالی جو ہے پڑھ لینا علم جو یہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے داخل نہیں ہوتے، کلمہ کوئی پڑھائے تو پڑھو تو پھر داخل ہوتے، جب تک کوئی پڑھائے نہ تم نہیں پڑھ سکتے۔ کتاب کے اوپر لکھا ہوا کلمہ پڑھنے سے تم نہیں پڑھ سکتے۔ اور وہ سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہی مصرے میں کلمہ پیر پڑھایا باہو تمہیں سدا سہاگن ہوئی۔ کلمہ کوئی پڑھایا تو بس پڑھتے کہ اس کا یہ مفہوم ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دکھ میں اللہ کو مانوں گا، سکھ میں مانوں گا، انبساط میں مانوں گا، غم میں مانوں گا، اور لوگ میرا کہنا مانیں تب بھی مانوں گا، اور لوگ میرا کہنا نہ مانیں تب بھی مانوں گا۔ دنیا ساری اسلام میں آ جائے تب بھی میں مانوں گا، دنیا ساری اسلام سے خرج جائے تب بھی میں مانوں گا۔ لوگوں کے عمل سے متاثر ہونے کے بغیر میں اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اسلام میں داخل کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو آپ کا مطلب بے کیسے قطر ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا عمل تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے ہی نہیں، اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ۔ اور اگر تم چاہو گے کہ تم مطلب لوگوں کی گمراہی کے جواز سے، سارے ہی شراب پی رہے تھے، میں نے تھوڑا سا، جب میں نے تھوڑا سا، سارے ہی دیکھو جہنم میں پہنچے ہوئے، تو بھی تھوڑا سا آ جا۔ اب بس میرے، اگر تم نے لوگوں کے کہنے کے مطابق تھوڑا سا کر لیا تو تم بھی تھوڑا سا وہیں پہنچ گئے، کہاں پر؟ جہاں وہ پہنچے۔ تو لہذا لوگوں کی گمراہی
تیرے گمراہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. تو لوگ جو بھی کرتے جائیں تمہیں اپنے کام پہ چلنا چاہیے. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ واحد مسلمان زندہ رہے جو تمہیں ہونا چاہیے. تو اس اسلام میں تو کبھی مایوسی کا سوال نہیں، بے یقینی کا سوال نہیں. کہتے دیکھو بچے اپنے بغاوت میں آ گئے، بچے بغاوت میں آ جائیں، ابا حضور تمہارے عدالت میں آ جائیں، کچھ واقعہ ہو جائے تمہیں فرق نہیں پڑتا. اور اگر تمہاری اصلاح ہے تو اصلاح کرو لوگوں کی، نہ کر سکو تو ایمان تو نہ چھوڑو. تو ایمان کیا ہے؟ کسی شخصیت پر اعتماد، اپنے علاوہ اپنے آپ پر اعتماد. تو اس کو بھی تھا جس نے کہا میں سجدہ آج نہیں کر سکتا، اس کو یہ آپ نے انسان جب بنایا ہے ذرا میں مشکل ہے، میں صرف آپ کو سجدہ کروں گا. اللہ کہتا ہے اس کو سجدہ کر. اس نے کہا نہیں میں اللہ تعالیٰ تیری توہین مانتا ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں، بھائی یہ تیرے حکم کو نہیں کر سکتا. اسی کو راندہ درگاہ کہتے ہیں. راندہ درگاہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے بندوں کو نہ مانے. بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں پیغمبر کی ضرورت ہی کیا ہے، اللہ کافی ہے. پیغمبروں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اللہ ہوا کیا میں بات کرتے ہیں کافی ہے، درمیان میں پیغمبر اور یا کرام کا واقعات ہوتے ہیں. ادھر سے مولوی صاحب بدلے لگے ہوتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے نا. 4 دن کا میلہ اتنے لوگ مجھے ماننا پڑتا ہے. تو گویا کہ گمراہی کیا ہے؟ کسی کو رہنما نہ ماننا. گمراہی کیا ہے؟ یہ پکا ایک گرہ لگا دو. گمراہی کیا ہے؟ کسی کو اپنا رہنما نہ ماننا. زندہ جو وصال پا چکے ہیں حضرات وہ تو آپ کے لیے ویسے ہے نا ادب اعتقاد کی بات. کسی جب تک زندہ رہنما نہ مانو کسی راہ پر چلنا گمراہی. تو زندہ رہنما کا ماننا ضروری ہے. تو اپنے رہنما کی تلاش کر، اور اگر خدا نخواستہ نہ ملا تو معرومی کا رونا رونے کے بجائے پھر دعا مانگ. کیا مانگ؟ اللہ سے مدد کر. چاہ یا اللہ تیرا بندہ جو انعمت علیہم کا کوئی ہے وہ میری راہ میں لا تاکہ میں اس سے کچھ سبق سیکھوں. اور اس کا اللہ نے کہا کہ سیدھی راستے کی تعریف ہی یہی ہے، صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم یعنی کہ کون سا راستہ؟ انعمت علیہم. مغضوب کا راستہ نہ ہو، انعمت علیہم والوں کا راستہ. اگر تو کہتا ہے کہ انعمت علیہم نہیں ہے آج کل تو یہ بہتان ہے اور اس کی بڑی سزا ہوگی. آج کل بزرگ نہیں رہ گئے، یہ سزا ہوگی. آج کل ماں باپ قابل اعتبار نہیں رہ گئے. آج کل بچوں کا دور ہے، لعنت بھیجو سب کے اوپر. ماں باپ آج بھی مطلب قابل اعتبار ہوں گے، ماں باپ آج بھی واجب الاحترام ہوں گے. جو بچہ اس لیے کہتا ہے کہ میں ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا کہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، دیکھو میرے تو واقعات ہو رہے ہیں، میرے مہمان اور طرف سے آتے ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، حکا کیا ماں باپ بارک گمراہ ہو کے مر جائے. تو اپنی دانائیاں چھوڑ اور ماں باپ کے احترام کر، خدمت کر، اور اپنی بیکار زندگی کو کارآمد بنا. کیا کہا؟ بیکار زندگی کو کارآمد بنا اور اپنے درخت کو سایہ دار بنا کے کسی کام آ. یہی جو مخلوق تجھے گمراہ نظر آ رہی ہے یہ مخلوق ہے آئینہ. مخلوق کا نام کیا ہے؟ نہیں سمجھ. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ. اس مخلوق کے اندر نیک آدمی کو ہر طرف نیکی نیکی نظر آئی کیونکہ یہ آئینہ خانہ ہے. جو مخلوق کے پاس گیا جیسا گیا اس کو ویسی مخلوق نظر آئی. برے کو ہر طرف برائی نظر آئی، اچھے کو ہر طرف اچھائی نظر آئی. تو گویا کہ تم اگر نیک ہو تو یہ مخلوق خدا نیکی ہی نیکی ہے. مسجدیں بھری پڑی ہیں، تہجد کے وقت جناب آوازیں آ رہی ہیں، ذکر کرنے لگ جاؤ کہ اللہ ہو کے نعرے لگ رہے ہر طرف آج بھی اسی وقت بھی. تو یہ دنیا دیکھنے والے کا انداز اختیار کر لیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ یہ دیکھنے والے کا انداز اختیار کر لیتی ہے. دیکھنے والوں غور سے دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو دیکھتے ہی برا بھلا کہنے لگ جاؤ. تم ہی برے بھلے ہو. شیشے میں ایک شکل نظر آئی، کہتا ہے پھٹے منہ، یہ کون ہے تو آپ ہی تو ہے، وہاں کوئی پھٹے منہ نہیں ہے. آپ ایسے کہ یہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں، یہ کوئی لوگ ہے، وہ تیرا اپنا چہرہ ہے. یہ مخلوق کا چہرہ اپنا ہوتا ہے. جب تک تم اصلاح کے لیے نہ جاؤ، اصلاح کے لیے جاؤ تو لوگوں کی تکلیف دور کرو. اس لیے لوگوں کے بارے میں اب بات سمجھ لو. لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ توبہ کا دروازہ بند کرنے سے ہونے سے پہلے ان کو گمراہ سمجھنا یہ گمراہی ہے. کیا کہا؟ دنیا کو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے گمراہ کہنا ہی گمراہی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کون سا برا آدمی کب توبہ کر کے نیک ہو جائے. کوئی پتہ نہیں کون سا نیک آدمی سیڑھی سے نیچے اتر جائے. کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ تھے اس کے ساتھ کوئی زیادتی زور سے شور مچا دیا، اللہ اس کو پیرتا جانا ان کا پکڑ ٹھہر جاتا.
تو جو انصاف مانگ رہا ہے نا، بے وقوف مرید، اور یہ بے وقوف مطلب ہے کم از کم یہ بڑا بڑا مرید تھا، کیا نام تھا اس کا؟ یہ دلی میں مرید تھے، ان کے پیر سے ہرے بھرے، اور یہ کون تھا؟ سرمد، سمجھ لو سرمد صاحب مجذوب کو ان کا سر قلم کر دیا گیا کہ کلمہ کہتے یہ نہیں مانتا. وہ کہتے اس نے کہا کلمہ سنا، بادشاہ وقت نے کہا لا الہ الا اللہ، کہتے آگے کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا سر قلم کر دو، تو پورا کلمہ نہیں پڑھتا. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مطلب ہے خون سے یہ آواز آئی محمد رسول اللہ. اس نے کہا یہ میں ادب سے مطلب ہے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قابل نہیں زبان سے نام لوں، بارہ میرے روم میں یہ لفظ. خیر اس کو جلال آ گیا سرمد کو. کہتے یہ ہے کہ اس نے اپنا ساری آپ ایک ہاتھ میں پکڑ کے نا جامعہ مسجد دلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے، انصاف انصاف. وہ پیر نے بھی رکاوٹ ڈالی. ان کا بات سن، یہ جو انصاف تو مانگ رہا ہے نا، اس انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یوم حساب رکھا. وہ ادھر نہیں کرتا، ادھر کرتا. اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں ادھر کرنے والا حساب ادھر کر، تو بے وقوف آئی. تو ادھر والا حساب جو ہونا ہے تم اس کو ادھر مانگو گے تو تم غلط مانگ رہے ہو. ادھر کی بات ادھر رہنے دو، ادھر کا واقعہ ادھر جا کے دیکھو. تو جو یہ کہتا ہے کہ ادھر کا واقعہ ادھر ہو جائے وہ ابھی غلط ہے. کون کون اس میں کیا باتیں ہوں گی؟ بڑی عبادت کی، پیسے نہیں ملے، ادھر جو ہونا تھا ادھر نہیں ہوا. کہتا ہے ہمیں جنت کہاں سے ملنی ہے، ہماری غریبی دور نہیں ہوئی، جنت کہاں سے آئے گی. اب یہ غریبی اور چیز ہے، جنت اور چیز ہے، وہ ادھر کی بات ہو رہی ہے. عام طور پر لوگ ادھر کی عبادت کو ادھر کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں کہ ادھر کی عبادت کا ادھر ہی نتیجے مانگتے ہیں. اللہ کہتے چلو مان لی تمہاری بات، ادھر کی تمہاری نیکیوں کا ادھر ہی بدلہ دیتا ہوں، تو ادھر کی بندی کا ادھر ہی سزا دوں گا. منظور ہے؟ اب پتہ کیا کہتے ہو ہر آدمی کہتے یہ بندی کا تو ادھر جا کے دینا، تو نیکی کا ادھر دے دو. کہتے یہ بے وقوف ہوتا ہے. کون بے وقوف ہوتا ہے؟ جو اپنی بدی کی سزا ادھر جا کے دینا چاہتا ہے چاہے معاف ہو جائے، اور لوگوں کی غلطیوں کی خود سزا دینا چاہتا ہے کہ معاف نہ ہو. یہ بے وقوف ہے، یہ ظالم آدمی ہے. ظالم کون ہے؟ لوگوں کی بدی کی جہاں سزا چاہتا ہے، اپنی بدی آگے جا کے معاف ہو جائے. اور لوگوں کی معاف مشکل ہی ہے، تو لوگوں کو گمراہ کرنا بھی گمراہی ہے. کیا کہا؟ کیا ممکن ہے کہ کل توبہ کر لے لو. لوگوں کو برا کرنا برائی ہے، رہنما کو رہنما نہ ماننا جو ہے بے راہ روی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور آدمی کو تسلیم کرنا سچے کے طور پر یہ بھی صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آپ کی امت کا آدمی ہو، اولیاء امت ہو، اولیاء امت ہو، علماء امت ہو، کوئی بھی ہو، سارے خلوص نیت سے چل رہے ہیں. تو اس لیے بڑی سخت احتیاط چاہیے. یہ دنیا کیا ہے؟ آئینہ دیکھنے والے کا. کیسا؟ دیکھنے والے کا. میں نے ایک جگہ بات بتائی تھی، سمجھ آئی کہ دنیا کو خدا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو تو اسے برا کہنا بری بات. حکم زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ ہم ہیں. کیا ہے؟ زمانے کو، زمانہ ہم ہیں. زمانے کے ساتھ زیادہ پیار نہ کرو، زمانہ ہمارا غیر ہے. دونوں بجاک مت باتیں صحیح ہیں. کیا ہے؟ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ ہم ہیں. زمانے سے زیادہ پیار نہ کرو، زمانہ ہمارا غیر ہے. زمانہ ہی غیر اللہ ہے، زمانہ ہی عین اللہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا، یہ راز کی بات ہے. کس آدمی کے لیے عین اللہ ہے کہ زمانہ سارا حق ہے؟ وہ جو اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بدلے حافظ صاحب نے پڑھا کہ وما ہوا بالحزل، یہ ہم نے حزل نہیں بنایا، بیکار چیز نہیں بنائی. یہ بڑی کارآمد بات بتائی ہے. اور یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحان اللہ، اللہ میاں یہ کوئی چیز باطل نہیں ہے، عین حق ہے. حق کے مسافر کو ہر طرف حق ہی نظر آئے گا، اور جسے حق نظر نہ آیا وہ نا حق اپنے آپ کو گمراہ بنا رہا ہے. اس لیے ان کی بات کو ادھر رہنے دو، اپنی منزل دیکھو کہ تیرے پاس کیا ہے. تمہاری گچھڑی کھولی جائے گی لوگوں کے سامنے کہ تم اس میں کیا لائے ہو. تم جو اس میں انگریزی جمع کر رہے ہو، یہ آگے جا کے چیک پوسٹ آ جائے گی کہ تم نے کیا جمع کیا. بعد اعتمادی لے کے جا رہے ہو تو کیا کر کے جا رہے ہو. وہ کہتا آج تک تیرا ایمان نہ درست ہوا، وہ بندگی کرتے کرتے تیرا ماتھا گھس گیا. آج تک تجھے سمجھ آئی کہ عبادت کیا ہے. عبادت اعتماد کا نام ہے. عبادت پیشانی کا نام نہیں ہے، پیشانی کے داغے سجود کا نام نہیں ہے.
نمبر 1 آپ مختصر بات کرو کہ یا اللہ تیری مخلوق تو جان تیرا کام جانے، ہم سب کو سلام کہتے ہیں. کیا ہے؟ تیرے گناہ گار بھی اچھے، تیرے نیکوکار بھی اچھے. اب یہ گناہ گار بھی اچھے، تیرے نیکوکار بھی اچھے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک بندے کو ایک دفعہ کسی نے دے دیا، وہ ہوتا ہے جو پاورفل اسم اعظم جسے کہتے ہیں، لفظ چلا آ رہا ہے نا، اسم اعظم چلا آ رہا ہے، اس کو دے دی طاقت. وہ نے مسجد ایک دفعہ اٹھا دی. خیر پیر صاحب کے پاس پیش کیا گیا، کہتے یہ مسجد اٹھائیے. اس کی فیملی ہے، اس کی تخلیق ہے، وہ مناتا جا رہا، رونق لگاتا جا رہا، کھیل کرتے جا رہا، کھلونے بناتا ہے، کھلونے توڑتا ہے، اس کا کام ہے اپنا. تو کون ہے؟ کہتے جی میں ہوں، میں خواہ مخواہ. تیرا نام کیا ہے؟ خواہ مخواہ. میں رانجھا دی، رانجھا میرا، چاچا کا دو خواہ مخواہ. خواہ مخواہ والی بات ہے. یہ پرائے محلے میں جا کے چیخیں لگانا، اپنے گھر بیٹھ کے شور بچا، دوسرے کے محلے میں مت چیخیں لگانا. بات ہے یہ جس کا جو مالک ہے وہ جانے اور مخلوق جانے، جو اس کا خالق ہے وہ جانے اور مخلوق جانے. تو اپنی توڑنے بات. تیرا کیا ہے؟ یہ دنیا مجھے بہت بری لگتی ہے، سارے لوگ ظالم ہیں. سیاست کے اندر تو بڑی نقص ہو رہا ہے، سیاست کے اندر ہو رہا ہے، نقص تیرے ذہن میں ہو رہا ہے. مقصد کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہو رہا ہے، تیرے ذہن میں ہو رہا ہے. نااہل تم آپ ہو، سوائے تبصرے کے باقی ہر جگہ نااہل ہو. تبصرہ بھی نااہل ہے. اب ایسے میں تبصرہ کرنا یہ بیکار کی بات ہے. اصلاح کر سکتے ہو، کسی کی اصلاح کرو. پہلے اصلاح لے سکتے ہو تو ضرور لو، ورنہ پھر تمہارے لیے بہت مشکل بات ہے. اپنے رہنما کا پہلا سوال ابھی ہوگا، یہ مرنے سے پہلے ہو جائے گا تھوڑا سا، ابھی مرنے میں کچھ 2-4 گھنٹے ہوں گے، پوچھا جائے گا اپنے رہنما کا نام بتا. کہ یا اللہ وہ تو میں نے ڈھونڈا نہیں ہے. کہ چل کیا ڈھونڈ، یہ گمراہی ہے. تو اپنے رہنما کا، اپنے قافلہ سالار کا، زندہ لوگوں میں سے جس کو تم ملا ہے، بات سمجھے، ان کا ملو. یعنی عقیدت میں تو جن کو رہنما مانتا ہے، بس ہم مولا علی کو رہنما مانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. ان کا کوئی اس دنیا میں زندہ کوئی نام لینے والا، کوئی جاننے والا نامزد کوئی تھا؟ کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو گویا کہ تو ان کو نہیں مانتا. کہتے اللہ کو اللہ کو مانتا. کوئی اللہ کی مخلوق میں کوئی نیک نظر آیا؟ کہتے مخلوق تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ ٹھیک ہے. یہ تو میری گمراہی والی بات ہے. کہتے جو پینٹر ہے وہ بہت شاندار ہے، کوئی تصویر پسند آئی، کہتے تصویریں کچھ نہیں بتاتا، تصویریں غلط ہے، پینٹر اچھا ہے. تو گدھا آدمی ہے، تو غلطی بات کر رہا ہے. کہ پینٹر وہ جس کی تصویریں اچھی ہوں، خالق وہ جس کی مخلوق اچھی ہو. خالق سے پیار اور مخلوق سے بیزار اور آدمی کا انجام خراب ہے. جو کہ مجھے خالق سے پیار ہے اور مخلوق سے بیزار ہوں میں، اس آدمی کے لیے خطرہ ہے. تو توبہ کرو اس بات سے کہ مخلوق کے خدا سے تم بیزار ہو جاؤ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ تم مخلوق سے بیزار ہو جاؤ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ گناہ گار تجھے برا لگے. گناہ کو برا سمجھو، گناہ گار کو برا نہ سمجھو. کیا کہا؟ گناہ کو برا کہو، گناہ گار کو برا نہ کہو. گناہ ایک بیماری ہے، چلتے چلتے موسموں کے ساتھ لگ جاتی ہے اور دوسرا موسم آتا ہے تو اتر جاتی ہے. آپ بات سمجھ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک دور مجھے گناہ دے گیا، ادھر دیکھو وہاں آ گئی کوئی درویش آ گیا، وہ کہا چل چھوڑ دفعہ کر، توبہ کر لیتے، چلو وہ لے کے ہمیں چلا گیا ساتھ. تو اس لیے گناہ گاروں کو سزا تجویز کرنے والا، بات یاد رکھنے والی کون ہے؟ کیا کہا میں نے؟ گناہ گاروں کا فکر کہا جائے، گناہ گاروں کو سزا تجویز کرنے والا دراصل وہ ہے، فکر پورا کر لو گے، کچھ لگا حساب چھٹا حساب جوڑ رہا ہوں میں، کہتے ہیں کیا آنے والی بات صاف ہے. گناہ گاروں کے لیے سزا تجویز کرنے والا دراصل وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. کون ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. جس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے اس کے لیے کوئی گناہ گار نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی پر بھروسہ ہے اس کے لیے کافر بھی کوئی کافر نہیں. یہ سارے ٹھیک ہو جانے ہیں. اللہ ایک مہربانی کرنے کا ہوا چلے گی تو کافر کلمہ پڑھتے چل جائیں گے. ہندوستان کے اندر ایک مسلمان آیا ڈاکٹر صاحب کی شکل میں، آج ہم سارے کروڑوں لاکھوں کلمہ گو ہیں. وہ ایک کوئی ایسی کان میں پھونک دی افسوں، کوئی بات نہیں، اللہ اللہ کری جائے، چلتے جائے. ادھر سے اجمیر شریف گیا، پرتھوی راج کا علاقہ، رائے پتھورا، پرتھوی راج زمین کا مالک. پرتھوی زمین کو بولتے ہیں. پرتھوی راج کا مطلب کیا؟ زمین پر راج کرنے والا اور پرجا کا محافظ مالک. غریب نواز ٹائٹل کیا لے گا؟ پرتھوی راج کا غریب نواز. کیا سمجھا؟ نہیں بات سمجھے. زمین کا مالک ہے ہندو راجا. نام کیا اس کا؟ زمین کا مالک.
جیسے تم نے شاہ جہاں رکھا، ان پرتھوی راج رکھا، اس کے مقابلے درویش آ کے بیٹھ گیا کہ تو غریب نواز جائے تو کھانا پینا دیگ پکانے اور تو کام ہی کو جس کا، ان کو چلو کھاتے دیگ پکانے کیا بات، انہوں نے اس کو دوبارہ بلایا غوری کو کہ آ جا، یہ جگہ کھا لیا ان لوگوں نے، دیکھے وہ آ گیا سارا کلمہ دوبارہ دہرایا گیا، کلمہ پڑھے ہندو جتنے سارے کلمہ وہ ہو گئے، سب کلمہ ہو گئے، تو وہ پرتھوی راج کی حکومت ختم، اور اسی کے اندر جو ہے نا مسجد بن گئی حکومت الاسلام دلی میں۔ وہ مسجد کیا ہے؟ کسی مان کے اس کا مندر تھا، کس کا؟ پرتھوی راج کا، اس کا ایک جو مینارہ ہے نا اس کی لاٹ تھی، تو اس کا مطلب وہاں پر حکومت الاسلام مسجد بنی، آج یہ دیکھنے والی ہے کہ 3 مینارے اور ہیں، چوتھا اور ہے، یہ تھا ہندو کا، جہاں سے یہ مسلمان تہذیب شروع ہو گئی۔ تو یہ کلمہ پڑھانے والوں کی شان ہے کہ وہ اپنا کلمہ پڑھاتے کچھ اور کہا جاتے ہیں تو لوگ مطلب مان چل جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی بات۔ بے ایمان علاقے میں جا کر ان کے اندر ایمان جگایا، کہتے تھے سویا ہوا ہے ٹھہر جا، کہتے ہیں ان کو لعنت بھی دعا کرو، یہ نہیں کرتے تھے بد دعا۔ یہ واقعہ ان کے درویشوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے کہ گمراہوں کے ساتھ بد دعا نہیں کرنی، کہ جب آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وادی طیب میں تو پھر خیال آیا، فرشتے نے بھی کہا حکم فرماؤ، ملیا میٹ سب ایسے سے کرتے ہیں، ہم سے بات یہ ہے وہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، یہ مسلمان ہوتے ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی۔ تو یہ واقعہ سنا ہوا تھا انہوں نے، غریبوں نے، غریب نوازوں نے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، ان کی نسلوں سے مسلمان کرو۔ اور آج ہم پتہ نہیں ہندو نسل سے ہم سارے تو نہیں سعودی عرب سے آ گئے، سارے خانہ کعبہ سے چل کے آئے، خدا نے خاصا، کچھ برہمن ہو گئے، کچھ شودر ہوں گے، کچھ کدھر ہوں گے، کچھ کدھر ہوں گے، سارے مطلب غزنوی سارے ملے ملائے ہیں نا، کوئی راستے کے لوگ، کچھ ادھر کے لوگ، بار کلمہ ہمیں نصیب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نصیب ہو گیا۔ کلمہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ ایسے موسم کی طرح ایک بندہ آیا، کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو جس آدمی کو کلمہ دینے والے کے اوپر بھروسہ نہ ہو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو لہذا جس طرح آج تمہارے سامنے گمراہی تمہیں نظر آ رہی ہے، اسی طرح تم اگر جاگنا شروع کر دو، خدا پر بھروسہ کرو، تمہیں نیکی نظر شروع ہو جائے گی۔ یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ انسان اگر دھیان کرے تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو گمراہی کہاں ہوتی ہے؟ اپنے اندر، نیکی کہاں؟ اپنے اندر۔ شکل کہاں نظر آتی ہے؟ اپنی۔ دنیا کا آئینہ۔ تو بھروسہ کرنے والے کے لیے دنیا دیکھ۔ وہ صداقت کیا ہے؟ سچے آدمی کی بات۔ صداقت کیا ہے؟ سچے آدمی کی بات۔ سچا ڈھونڈو، سچ خود بخود مل جائے گا۔ جس کو سچا نہیں ملا معلوم ہو گیا۔ رہنما کے بغیر راستہ نہیں طے ہو سکتا، گمراہی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بڑی دولت کے ساتھ درست کرو، اس خیال کی دولت اکٹھی کرو بیٹا، اپنا مطلب یقین درست کرو۔ اقبال نے کہا یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گھما تو ہے۔ تو یقین پیدا کرنے کا مطلب ہے کسی آدمی کو اپنے سے بہتر مانتے ہوئے اس کی بات پر لبیک کہنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانشینوں کو تلاش کرنا۔ علم لے کے نہیں تلاش کر سکتے، شوق لے کے تلاش کر سکتے ہو۔ علم کبھی آپ کو کہاں راستہ دے گا؟ علم تو ہے ہی مطلب حجاب کا نام۔ علم سفر نہیں کرتا، علم تبصرہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی صاحب؟ تبصرہ کرتا ہے۔ اس کیا کرتا ہے؟ شوق سفر کرتا ہے۔ تو شوق سفر کرے گا، علم کیا کرے گا؟ تبصرہ کرے گا۔ علم کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہا ہے، دیکھو آگ جل گئی ہے، آج نمرود کی آگ ہے، اس میں میرے سامنے 16 من لکڑی جلائی گئی ہے، اندازہ لگاؤ یہ کتنی لکڑی جلانے والی تھی، ایک ابراہیم علیہ السلام کیا کرے گا؟ مطلب نہیں ہو سکتا بات۔ وہ بھی تبصرہ کر رہا ہے، اس نے ٹھیس لانگ بھائی دیکھا جائے گا۔ وہ عقل والے پاگل ہو گئے کہ تبصرہ پاگل ہو گیا، کہتے تو گلزار ہو گئی، کہتے اس کے اندر کوئی دوائی ڈالی ہوگی۔ تو عقل جو ہے نا وہ مانتی نہیں ہے، عقل جاننا چاہتی ہے اور جانتی بھی نہیں ہے یہ سزا ہے۔ سو عقل سے خدا کو تلاش کرنا، سزا کیا ہوئی کہ عقل نہیں جانے گی اور آدمی پریشان رہے گا۔ یہ سفر عقل سے نہیں ہوگا، عقل سے سوچا تو بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ کیا کہا؟ سوچا تو بنا بنایا کام بگڑ گیا، اور یہ چیز سوچنے والی بات نہیں ہے۔ اور جب عقل تمہاری شوق کے تابع ہو جائے تو زندگی اور موت دونوں برابر ہوگی۔ کہ وہ کیا تھا کہ ہمیں تو محبوب کی تلاش ہے، اور جو محبوب والے ہیں اس سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں چاہیے؟ تم 10 روپئے لے لو، چھوڑ دو محبوب کو۔ وہ کہتا ہے 11 روپئے تو ہی لے لے، تو محبوب کے پاس جانے دو۔ اب وہ کیسے مانے؟ اس لیے تم نے محبوب کو چھوڑ دیا۔ تو محبوب کو چھوڑنے سے یہ سزا مل جاتی ہے۔ محبوب کی تلاش کرو اور اپنی آنکھوں کے اوپر سرما بصیرت، چشمے بصیرت لگاؤ۔ خاک مدینہ و نجف، کہ سرما ہے میری آنکھ میں، خاک مدینہ و نجف، وہ سر لگاؤ۔ یہ خالی نام نہیں ہے مدینہ و نجف،
کہ حضور غوث پاک ہے تو یہ مولا علی ہیں، لفظ ہی ہیں سارے کہ کیا ہے، لفظ نہیں ہے ساری کائنات، اگر یہ لفظ ہیں تو تمہارے پاس ہے کیا؟ اس کو نکال دو، الفاظ کو نکال دو، علم والے بھی الفاظ نکال دو، کتابیں بھی نکال دو، ماضی سارا نکال دو، تو تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ پاگل ہو جاؤ، پاگل ایک دم۔ تم کیا ہو؟ تم صرف یادوں کا انجام ہو، تم کیا ہو؟ یادیں ہو، تم کیا ہو؟ وارث ہو گزرے ہوئے زمانے کی بات کے، تمہارے پاس کوئی نئی بات نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تم جتنا مرضی بدلے میں شور بجا لو، یہ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے، تمہارے پاس نئی بات ہے ہی کوئی نہیں، یعنی کہ نہ دین میں آئے گی نہ دنیا میں آئے گی، تم پرانے طریقے پر پیدا ہو رہے ہو، پرانے طریقے پر مر رہے ہو، وہی نئی آبادیاں، وہی پرانا قبرستان۔ بابا بڑی شرم کی بات ہے، اتنا ایڈوانس انسان ہو گیا، گریٹ مین، ونڈرفل مین، کہتے ہم وہ نئی آبادی میں رہتے ہیں، یہ ایل ڈی اے کی اسکیم ہے، کہتے یہ کیا ہے، کہتے وہ قبرستان ہوتی ہے، قبرستان کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں قبرستان بنا ہوا ہے، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ اجازت سن کے اسلام آباد میں قبرستان، اسلام آباد میں بھی قبرستان ہوتے ہیں، کہتے بہت بڑا قبرستان ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی اسی طرح لکھا ہوا مطلب بڑے بڑے تبصرے کہ جناب اعلیٰ اردو محلہ ہے تو فلاں ہے، لیکن وہ شان نہ گئی کہ وہ رسی جل گئی تو بال ویسے کہ ویسا ہی ہے، تو وہاں بھی قبرستان ہے، حضرت صاحب کہاں جاؤ گے؟ قبرستان پرانا، بندہ نیا، تو یہ نیا بندہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے تم پرانے بندے ہو، اسی طرح پیدا ہوئے، اسی طرح جا رہے ہو۔ پرانے لوگوں کے پاس پھر بھی 70-80 سال کی ہوگی گنجائش زندگی کی، تمہارے پاس 70 سال تک پہنچنے کے لیے تم 2 چانس لے سکتے ہو، اب تو بڑا مشکل ہی ہوتا ہے، 2 چانس بھی نہیں ملتے، تمہیں رخصت جلدی مل جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک روایت فرما دی کہ 63 سال آئیڈیل زندگی ہے، زیادہ مل جائے تو بونس ہے، مہربانی ہے، جس کی عمر 63 سال ہو جائے وہ گلہ نہ کرے زندگی کا کہ یہ مطلب سنت ہے اور ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا سارے واقعات آپ کے طے ہو چکے ہیں، اللہ آپ کے آنے سے پہلے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، قرآن پہلے، فرشتے پہلے، بزرگ پہلے، دانائی پہلے، حکمت پہلے، کالج پہلے، سڑک پہلے، تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ تو اس لیے یہ پرانی دانائیوں کے چراغ لے کے چل پڑو تو بس رستہ طے ہو جائے گا، اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، چلتے جاؤ، نئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب بھی نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے، کیا کہا؟ جب نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے، کہتے اس کی نئی بات ایسے تھی جیسے کہ بہت پرانی بات ہو، بس یہی نئی بات ہوتی ہے، پرانی بات ہی نئی بات ہوتی ہے، تو پرانی آشنائی ہی نئی آشنائی ہوتی ہے۔ کہتے آج پہلی دفعہ آپ سے ملے ہیں، نئی بات ہوئی ہے، ایسے لگے جیسے ہم کو پرانی ہی مطلب ملاقات ہماری ہو رہی ہے، تو نئی بات کا پرانا ہونا ہی اصل بات ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے آپ کو اس تشویش میں آپ نے ڈال دیا کہ اعتماد میں رہا، اٹھ گیا اعتماد، مگر کیا اعتماد اٹھا؟ اس لیے اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو اور لوگوں کی عاقبت پر بھی بھروسہ کرو۔ کیا کہا؟ کہ اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو، لوگوں کی عاقبت پر بھی بھروسہ کرو، انشاءاللہ اللہ ہم مجھ پر رحم کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تم پر رحم کرے گا، انشاءاللہ اللہ سب پر رحم۔ مجھے تمہاری دعوت ہے، جو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سب پر رحم کرے، میں کر دے دوں گا، تو کون ہے؟ کہتے ہیں گناہ گار کو بھی کیسے رحم کرے گا، میں نہیں کرنے دوں گی، وہ تم کر دیں گے گناہ گار کے اوپر رحم، تو پھر تو تم کے مقابلے میں اللہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور گناہ گاروں کی عاقبت پر بھی بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ جس کا نصیب بہتر کرے گا، تم آپ سفر طے کرو۔ بعد انتشار، الانتشار، کوئی انتشار نہیں ہے، یہ ایسے مطلب وہم ہے۔ یہ انتشار پتہ ہے ہم کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کی دی ہوئی یا اعلان اطاعت کی دی ہوئی ذمہ داری سے بچنے کا طریقہ میری طبیعت ناساز ہے۔ تمہیں کہا تھا وہ چٹھی ڈال کے آؤ، کہتے طبیعت خراب ہو گئی، انتشار کیا ہے؟ کہ اطاعت کی رسپانسبلٹی سے بچنے کا گر ہے کہ تم نے وہ اطاعت کی اللہ کی، کہ بالکل کہتے میرے طبیعت انتشار میں ہوں، انتشار کے کوڑے کھاتا ہے، کہتے کھاتے تو بھوک لگتی ہے، سوتا ہے کہتے بھوک تو نیند بھی آتی ہے، کہتے جاگتا ہے، جاگتا بھی ہوں، آتے جاتے بھی ہو، سانس لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ نظر آ رہی ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو باقی ماننے میں انتشار ہے۔ انتشار وہ جو لوگ کہیں، اپنے منہ سے آپ انتشار بولو گے تو کوئی انتشار نہیں۔ جلا وہ جسے لوگ کہیں جلا، جو اپنے آپ سے کہتا ہے میں جلا ہو گیا ہوں، وہ بڑا سیانا ہوتا ہے، جلا نہیں ہوتا انسان۔ بات سمجھائی؟ اب پھر بھی اس کے لیے دعا کرو اور اس جیسی کیفیت سے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو انتشار نہ ڈالے،
یہ انتشار نہیں ہے، یہ تو محبت نامہ ہی ہے. اچھا انتشار نہیں، انتشار وہ جو لوگ سمجھے کہ انتشار ہو گیا. اور جھلا کون؟ جو لوگ کہیں جھلا ہے، یہ جھلا ہو گیا. تو اپنے آپ کو جھلا کرنا یہ کوئی دلائی کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس انتشار سے بچائے جس انتشار میں اعتماد ٹوٹ جائے. اپنی عاقبت پر اعتماد نہ چھوڑنا، اپنی عاقبت پر اعتماد نہ چھوڑنا، اپنی عاقبت کے اوپر اعتماد رکھنا. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کا نصیب بہتر کرے، آخرت بہتر ہو. کیا ہو؟ آخرت بہتر ہو. آخرت جس کی بہتر پتہ کر دو تمہاری بہتر ہے کہ نہیں ہے ابھی بتا دیتا ہوں. کہتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری عاقبت کیسے ہوگی. 5 منٹ چپ ہو جاؤ. چپ ہو گئے جی، سوچ لو. سوچ لیا. کہتے اب تیری عاقبت کیسی ہوگی؟ کیا تم سچے دل سے چاہتے ہو کہ ہر مومن کی کم از کم عاقبت فلاح ہو؟ سچے دل سے چاہتے ہو کہ یا اللہ میری طرف سے کوئی شخص دنیا میں معلوم نہ رہ جائے؟ یہ میں چاہتا ہوں تیری عاقبت بہتر ہوگی. یا اللہ مجھے کوئی گناہ گار نظر نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں کہ سارے تیرے فضل کے سارے پار جائیں. ہم حضور پاک کی امت کے ہر آدمی کو بخشا جانا دیکھنا چاہتا مانگتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہماری بخشش ہوگی. تو آپ کی بخشش کب ہوگی؟ تم بتاؤ 2-4 بندے جن کو دوزخ میں ایسے چانس ہے، 5 سیٹیں خالی دوزخ میں جانے کے لیے، کوئی اپنا دشمن نام بتا دو. اگر تم نے کوئی نام بتا دیا تو سب سے پہلے تمہیں بھیجا جائے گا. بات ہے جو دشمن کو تلاش کر کے دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے اور وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے جنت میں بھیجنے کے لیے 5 سیٹیں خالی ہیں. سب سے پہلے دشمن کا نام لکھ تاکہ تیری بخشش ہو جائے. جنت میں سیٹیں خالی ہوگی 5. آج ہی فوراً طور پہ چاہیے. کس کا نام لکھو سب سے پہلے؟ جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں ناپسند ہے، جو حاسد ہے، جو تمہیں دل سے اچھا نہیں لگتا، اس کو بھیج. بس یہ ہے تیری جنتی ہونے کے ثبوت. ورنہ جھگڑا ہے، پریشانی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ اب آپ بات کرو. اور ہاں بولو. آپ پوچھو گے؟ آپ کوئی بات، کوئی بولو بات، کوئی کسی قسم کا، کوئی کسی قسم کی بات ذہن میں لاؤ. ہاں بزرگوں کی بات بزرگی ہوتی ہے نا. ہاں ذہن میں لایا کرو باتیں. چوتھائی جب آج بولنا مانگتے بولو، کچھ پوچھو. ہاں کچھ عرصے کے بعد نہ سوال ذاتی رہ جائے گا نہ جواب ذاتی کہلائے گا. یہ سوال بھی غیر ذاتی ہو جاتا ہے، جواب بھی غیر ذاتی ہو جاتا ہے. آپ سوال بول کے خاموش ہو جاؤ گے، ہم جواب بول کے خاموش ہو جائیں گے. ہم الگ الگ چل جائیں گے، یہ الگ الگ مضمون نکل جائے گا. اس لیے سوال جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے، کسی اور دور کے لیے ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ اگر مطلب یہ باتیں جو ہماری ریکارڈ بھی کرتے ہو آپ لوگ، یہ باتیں جب بیان کرتے رہو گے آپ، یہ باتیں جہاں اور لوگوں کے پاس جائیں گی شاید کسی اور کے کام آ جائے. اس لیے کبھی سوال آ جائے ذہن میں تو بخیلی نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہاری ذات نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ضرورت ہے. آپ دیکھو ایک آدمی میٹھی دعوت کھا رہا ہے، مٹھاس کھایا، ان سے پوچھو کتنی ان کو طلب ہوتی ہے نمکین چیز کی ملنے کی. چھوٹی سی چیز مطلب ہو جائے تب بھی وہ خوش ہو جائیں گے. ذائقہ انسانی ضرورت کا. ہاں بولو آپ، بولو. بولا جائے گا؟ ہاں بولے شاباش. ہاں کرو فرقہ پرستی کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ ہاں فرقہ پرستی کس طرح دور؟ یہی تو میں نے کہہ رہا ہوں. فرقہ پرستی یہ ہے کہ ایک فرقہ تم کام کر دو اپنا کام ہو گئے فرقے، بس یہ کام کر دیا بزرگوں نے کہ فرقہ پرستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلنے دو. اب یہ جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ فرقہ ہوتا کیا ہے، فرقہ پرستی جو ہے یہ زندہ ہے. فرقہ پرستی ہوتی کہاں پر ہے؟ فرقہ پرستی کب ختم ہو جاتی ہے اندازہ لگاؤ. فرقہ پرستی عام طور پر شادی میں ختم ہو جاتی ہے. سارے ولیمے میں جا کے پہنچے ہوتے بولے السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوٹل نمبر 4، سارے لوگ چلے ہوتے ہو فٹافٹ ہی کھائی چلے جا رہے ہیں. کوئی یہ جو بندی تو کھانا پر اچھا کھانا ہوٹل ہے. بات یہ مسجد میں فرقہ پرستی ہے اونچی. میں نے بتایا تھا آپ کو کہانی کا بڑا افسوس والی بات ہے کہ مسجد میں پہنچا، شام کی اذان ہو رہی تھی نماز پہ. میں جا کے پہنچا، پہلی رکعت ہو رہی تھی، مول سے قرات کر رہے تھے. بولے دعا لین پڑے تھے، میرے ساتھ آدمی کھڑا ہوا تو زور سے اس نے مطلب اللہ حول ولا قوت تمام اٹھا کے چلا گیا.
جب ہماری اونچی آواز میں کہا نا آمین، وہ لاہور میں کہاں کے پھنس گیا وہ، مطلب اس حد تک فرقہ پرستی اس کی وجہ میں تھی کہ اونچی آمین جو ہے برداشت نہ کری، یہ جعفر والا کہاں میں آ گیا. اب بات نہیں تو یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے، فرقہ پرستی کوئی نہیں ہے، یہ تعلیم کسی اور نے دی ہوئی ہے فرقوں کی، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے چلے جاؤ. فرقہ پرستی کیا ہے ریاض صاحب، کیا ہے ریاض میاں، کیا بتایا میں نے؟ آپ کا فرقہ ختم ہو جائے، ایک فرقہ کام ہو جائے تو آپ چلتے چلے جاؤ. تو کیا پتہ مطلب کیا نتیجہ نکلا ہے. اللہ کے حوالے سے چلو اور لوگوں کے اوپر اعتماد کرو کہ بدنیتی فرقہ ختم ہو جاتا ہے خود ہی. ایک فرقہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ شادی میں. کہاں ہوتا ہے؟ کھانے میں. میں سے پوچھو کہ بتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اچھا وہ چپکا گیا. دوسرا موت پر، کہ آپ کا دوست ہے اس کو خدا نخواستہ ہو گیا، آپ تو جیسا ہی چلے جاؤں گے، آخری وقت چھوڑو اس بات کو. تو آپ کا دوست آپ پڑوسی تھا، رہتا تھا، شیعہ سنی کے جھگڑے کے باوجود ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ایک بات افسوس کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. اور جنگ ہو جائے ہندوستان کے ساتھ فرقے ختم ہو جاتے ہیں. آج دشمن کا تختہ پلٹ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو کیا نہیں ہو جائے گا، بڑا فرقہ ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ تو شیعہ نے لکھا ہے بڑا شعر، کہتا ہے شیعہ سنی کے چھوڑے فرقہ نہیں ختم ہے، ایسا ایجنٹ ہو گیا. اور فرقہ بیماری میں ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے جب کوئی موسم آتا ہے تو فرقے ختم ہو جاتے ہیں. یہ جب تک موسم نہیں آتے نا یہ رونقیں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں. اللہ یہ کہ ایسی آواز ہے جائے سب خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. یعنی کہ جنگل میں گیدڑوں نے جلسے لگائے ہوئے ہیں، کب تک؟ جب تک شیر نہیں آتا. انہیں جلسے لگانے دو، جب شیر آ جائے گا سب جلسے ختم ہو جائے گا. میں آپ ہی آ گیا ہوں، کہتا بھائی صاحب کوئی دیر لائے آؤ بسم اللہ کرو. اچھا تمہارے پاس تیاری کر رہا تھی، بس اس کے آنے میں دیر ہے ذرا، ورنہ تو بالکل صاف ہو جائے گی بات. اتنی جلسہ جلوس کرنے دو بیچاروں کو. وہ جب تک وارث نہیں آتا تو ہر آدمی وارث ہوتا ہے حویلی کا. جب مالک آ جاتا ہے نا آفتاب آمد دلیل آفتاب، آپ جب آفتاب آتا ہے خود بخود اس تارے جو ہے جلسے جلوس میں بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے آپ ہی آ گئے، آپ ہی آ گئے، کہتا ہے یہ بڑی ذاتی والی بات. جلسہ ختم، پھر کے ختم ہو جاتے ہیں. جس کا دین ہے نا وہ آپ محافظ آ جائے. تو دین کا محافظ جب آپ آ جاتا ہے یا دین کا مالک جب اپنا دین کے محافظ کو خود بھیجتا ہے، ہینڈ ہو جاتی بات. کرو کہ جب تک چلنے دو، جب تک ہم اللہ کو حاضر نہیں مانتے تو یہ فرقے چلتے جائیں گے. جب اللہ کو زندہ مانا، حاضر مانا تو سمجھ آ جائے گی آپ ساری بات. آپ تو مانتے ہو نا، آپ یہ کہتے ہو آپ تو مانتے ہو. فرقہ یہ ہے کہ جو نہیں مانتے. آپ تو حضور پاک کو بھی زندہ مانتے ہو گے، ہاں برحق، یہ نہیں کہا برحق مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ فرقہ ہے. تو اس لیے مطلب وہ فرقہ اس کا اپنا مزاج ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہے. یہ برحق ماننے میں تمہارا رزق تمہیں مل رہا ہے اور ہمیں برحق نہ ماننے میں رزق مل رہا ہے، تیرا کیا جاتا ہے. وہ ایک بندہ دوسرے کے بعد کیا کہتے یہ کیا تم کر رہے ہو، اور ایسا پیر کو کہانی سنا کے پیری میری کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کہتے بات سن یہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، تیرا کیا جاتا ہے، تو اپنی کو دکان کھول لے. یہ فرقہ ہے. فرقہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ضرورت کا. اگر ضرورتوں کو نکال دو فرقے ختم ہو جائیں گے. اور تو فرقہ بندی کی بحث کو نکال دے، مہربانی تیری. کیا ہے مبلغ ہونے کا جو تیرے اندر ہے نا پیدا ہوا جنون، یہ نہ کرنا. میں آپ کو منع کر رہا ہوں، 4 بندوں کے موجودگی میں کتنے بندے بیٹھے آپ لوگ، اس آدمی کو میں منع کر رہا ہوں کہ یہ مبلغ نہ بنے. کیا نہ بنے؟ تبلیغ نہ کرے اور اسلام پر بحث نہ کرے. آپ کی جان بجائے یہ نہ کہ ہم ضرور پتہ کریں گے، مت پتہ کریں گے، ہم نہیں پتہ کریں گے، ہم صرف اپنا راستہ طے کریں گے. یہ میں نے غالباً پہلے بھی بتائی تھی بات، بتائی تھی پہلے بات. تو نے دوبارہ بات کی ہے، دوبارہ پھر میں بتا رہا ہوں. تیسری بات میں اور طرح سے بتاتا ہوں بات، کبھی وہی پوچھ لینا کسی نمبر 3. ایسا پھر میں تمہیں سمجھ آ جائے گی. ہاں چلو یہ اور بات کرو، جدائی سے بات کرو. آپ جاؤ، جانا جاؤ، لے جانا لے جاؤ جس کو، ان میں سے کسی کو لے جانا ہے. وہ کہتا کہاں باغی ہو گیا. یہ سویرے بات کریں گے اس سے. اچھا شام کو باغی جاتے سارے. ہاں جی بول کیا کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو تو مطلب فرمان اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو پہلے ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے، پھر دل میں. کون روکے؟ محمد کون ہوتا ہے جو پہلے پوچھ لے اپنے رہنما سے کہ میں روکوں کدھر روکوں. جس کا رہنمائی کون وہ محمد کے آگے. تمہارا کام کیا ہے بتا دو.
اپنے رہنما سے یہ برائی ہو رہی، وہ جو لایا ہمیں بتائے اس کے مطابق چلے۔ اور گمراہی ہو کیسے رہی ہے؟ برائی ہو یہ رہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے لوگ چل رہے ہیں، کسی رہنما کے مطابق چل رہے ہیں۔ اگر رہنما کے مطابق تم چلنا شروع کر دو تو پھر تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جو کہے وہ کرو، کیا کرے وہ کرو۔ خدا کے احکامات کو بغیر بندگان خدا انٹرپریٹ کرنے سے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا تمہیں۔ کیا کہا خدا نے؟ کہا آپ نے عمل کر دیا بغیر کسی بندگان خدا کے، تو یہیں سے غلطی ہو جاتی۔ کچھ میری بات سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مطلب ہے پھر اس کے راہ میں جہاد کرو اور ان کو قتل کر دو، بالکل بجا فرمایا، عین فرمایا۔ اور اگر تم اپنے چاچے کو قتل کر دو، جو نماز نہیں پڑھتا تھا، قتل مقدمہ واجب، یہ بات مفہوم نہیں تھا، مفہوم اور تھا کہ جب اسلامی معاشرہ ایک گروہ کے مطابق بن جائے، ایک امیر المومنین طے ہو جائے، ایک علاقہ ہو جائے، اسٹیٹ ہو جائے، تو پھر جہاں پر مطلب اسٹیٹ فیصلہ کرے کہ یہ دشمن ہیں، یہ ہمیں اسلام پر چلنے نہیں دیتے اور اسلام کے نیک اصولوں کو رعایت نہیں ہونے دیتے، ان کے راہ میں مقابلہ آ گیا تو وہاں تکلیف۔ ورنہ تو ہر آدمی ہر دوسرے آدمی قتل کرے گا، اس لیے نہیں کہ اسلام کی راہ میں حائل ہے، جو تجھے ناپسند ہوگا اس کو بھی گمراہ کہو گے۔ یہ یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ناپسند ہو کہتا ہے جھال ہے، یہ کافر ہے۔ تو ایک مولویوں کی جماعت نے کچھ کرنا چاہا، دوسری مولویوں کی جماعت نے کچھ اور کرنا چاہا، انہوں نے کہا یہ کافر ہے، انہوں نے کہا یہ کافر، کافر کوئی بھی نہیں تھا، دونوں الگ الگ تھے، بس سوچ الگ تھی۔ اس لیے یہ لوگ اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ کب قتل کرو ان کو؟ برائی کی کب روکو؟ نمبر 1 آپ کے اندر سے برائی نکل گئی ہو اس وقت روکو۔ کب روکو؟ جب آپ کے اندر برائی نہ رہے، اور جب تم اطاعت کے مطابق روکو۔ کہ اس کو کیسے روکو؟ ایک آدمی مطلب روزہ نہیں رکھا، بیمار ہے، کھانا کھا رہا ہے، یہ کوئی چیز کھا رہا ہے، تم اس کے ویسے چاقو مار دو، یہ تو حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیمار آدمی کے لیے کوئی رعایت ہے، تو تم کیسے مطلب انٹرپریٹ کر رہے ہو کہ یہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس لیے عام طور پر دیکھا گیا کہ جو روزہ رکھوانے کے لیے لوگ معمور کیے گئے پولیس والے، اور وہ 2-4 گرفتاریاں کر کے جرمانہ کر کے ان کا آرام سے اندر چاہ بنانا، میں تو بات کرتا ہوں آ کے، ٹھیک ہے، جرمانہ بھی لے لیا، جگہ کر دیا، اس کا چائے پی کو۔ مطلب یہ کہ یہ اور حساب ہے۔ آپ یہ اگر کسی کا جھگڑا مت کرو، اس کو بتا دو، اصلاح ہو سکتی ہے کر دو، ورنہ آپ ہی اصلاح لگے رہو۔ اللہ یہ کہ آپ کا گرو یا آپ کا پیر یا آپ کا ماں باپ یہ کہے کہ اصلاح کرو۔ اصلاح بغیر صلاحیت کے ہی نقصان ہے۔ یعنی کہ ایک تم یہ کہو نا تصویر بنا دو، ایک جگہ پر الٹی پلٹی جیسی شکل بنا دو اور نیچے لکھ دو اس تصویر کے بارے میں رائے بتاؤ، ہر آدمی کا یہ غلطی 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 غلطی، وہ ساتھ ایک دیوار پہ بنا دو بورڈ کہ جو آدمی اس کی رائے دے گا اصلاح کی، وہ ایسی تصویر بنا دے آپ کہ جہاں غلطی دور ہو کر دے، کوئی بھی نہیں بنائے گا۔ میری بات سمجھائی؟ تو تمہارے آپ کا برا کہے گا، انہیں کا جو ہمیں برا سمجھتا ہے وہ آپ زندگی اچھا گزارے، اچھی ہونی چاہیے نا، اچھی نہیں گزارے، وہ اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح کب کر سکتے ہو؟ جب اصلاح یافتہ ہو۔ اصلاح یافتہ نہ ہو تو اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، آپ آئے سوال پر بولو۔ صحیح صاحب بولو۔ بولو، کیوں دیر لگاتے ہو؟ بولو۔ جو آیا برملا آیا۔ ہے ہاں جیسے ہی ہو جی۔ یہ زندگی میں جو غم ہے، غم یہ کیا رول ادا کرتا ہے؟ دیکھو کام ہوتے ہیں 2 طریقے سے۔ ایک وہ جو کام تم کر سکتے تھے اور نہیں کیا، اب غم بن گئے۔ کیا کام ہے؟ جو کر سکتے تھے، ہونا چاہیے تھا اور نہ ہوا، اس پہ غم ہے۔ غم ضائع شدہ زندگی جو رائے گاں کر بیٹھے ہم، اس کا غم ہے۔ غم کیا ہے؟ مگر وہ لمحے جو دانستہ رائے گاں گزرے۔ کیا غم ہے کس کا؟ مگر وہ لمحے جو
دانستہ رائے گاہ گزرے، ویسٹڈ لائف، ضائع شدہ زندگی کا غم ہے، اور جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا غم ہے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم کر بیٹھے غم ہے۔ یہ دونوں غم آگے ایک ہی غم ہے کہ ہو گیا یا نہ ہو سکا، یہ ایک ہی غم ہے۔ اور ایک اور غم ہے یہ تو ہے نا ویسٹ کرنا اپنی عمل کی بات، اپنے عمل سے متعلق ہے۔ کرنا چاہیے تھا بھائی، نہیں ہوا غم، نہیں کرنا چاہیے تھا ہو گیا غم، میرا عمل شامل ہے۔ جہاں میرا عمل شامل نہیں ہے، بس آپ عجیب بات، اتفاق سے دیکھو کہ چھت کریک ہو گئی، یہ تمہارا عمل نہیں ہے۔ وہ چلتے چلتے بھیڑ نے کاٹ لیا، او یہ بھیڑ، اندازہ لگاؤ، وہ بھیڑ تو لے کے پھرتا ہے بولے زہر کا پیالہ ساتھ ہی دم میں کاٹ گیا۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ زندگی میں ہونے والا ایسے واقعات جو تمہارا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام ہے، لیکن تیرے سے متعلق ہے اس کی تاثیر۔ یہ غم ہے، غم کون سا؟ کسی اور کا عمل تمہارا غم بن جاتا ہے۔ کیا کہا؟ کسی اور کا عمل۔ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اپنے عمل کی آپ اصلاح کر، جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا اب کرو، جو نہ کرنا چاہیے تھا اور ہو گیا اب نہ کر۔ یہ تو اصلاح کس کی ہے؟ تمہاری، غلطی تمہاری، اصلاح تمہاری۔ اور یہ درمیان میں واقعہ اتفاقیہ ہو گیا، موٹر سائیکل گم ہو گیا، یہ برداشت ہے، ایک عمل نہیں ہے، یہ چانسز ہیں، کیونکہ کرنے والا پتہ نامعلوم ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہاں ایک قلم پڑا تھا اور وہ کدھر گیا، کہ آپ کے ابا نے کسی کو دے دیا، اب کسی کو چھوڑ، دینے والا کون ہے؟ ابا۔ جب نقصان پہنچانے والا یا فائدہ پہنچانے والا تم سے بڑا ہو تو بڑے کی بات کو برا نہ مانو، اسے غم کہنا بھی ٹھیک نہیں، یہ پین کی گھومنے کام نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی بات اور کوئی جہاز آ گیا تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا مومنو لاؤ جو کچھ ہے، اور بلبل کو پھول، بس ایسے پروانے کو کیا ہے او ہو حافظ صاحب نے کیسی بات یاد کر کے دیے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے چل۔ یہ ایک بات ہے کہ سب دے دیا، اچھا دے دیا، جیسے آپ کے ساتھ کہانی چلی آ رہی ہے، اور مولا علی نے مطلب کنبا جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا، اولاد بھی دے دیا، آپ کو دے دی، یہ کام نہیں چلاتا۔ ان کے ہاں موقع ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، اور دیکھنے والے شاید سے کام کیا ہے، مانگنے والا کون ہے، لینے والا کون ہے؟ جو ذات اس کے کہنے پر جو واقعہ ہوتا ہے وہ غم نہیں کہلاتے، وہ امر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ امر۔ جب امر تمہارے اوپر لگ جائے تو غم کہہ کے امر سے اطاعت گریزی نہ کرو، بات ہے، کیونکہ وہ امر ہے، کیونکہ میرا غم ہے، آپ نے تو آپ سے کہہ دیا 10 روپے میرے پاس سے آپ لے گئے، آپ تو اللہ تعالیٰ ہو، آپ نے کیا کر دیا، یہ امر نہیں مانا تم نے۔ اور جب کبھی وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ زندگی کو موت واقع ہو جائے اور تم اس سے وابستہ ہو، اس سے غم کیا ہے کہ مطلب آپ اس کے اندر کیمپ ہی لگا لو، تو یہ امر کی اطاعت نہیں، یہ کیا ہے بھائی، جیسے امر کی اطاعت سے تھوڑا گریزی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد بھی فرمایا اور آپ کے سامنے ایک مشاہدہ دکھایا کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تم بھی درود پڑھو۔ اور آفٹر اے فکسڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ تشریف لو، اس دنیا سے رخصت پردہ کرو۔ اب یہ غم نہیں ہے، یہ امر ہے۔ کیا ہے؟ امر ہے، کہ امر جو ہے جب امر واقع ہو جائے اسے غم نہ کہو۔ او کہتے آپ کرنے والے ہیں، حکم آیا، او اس کا چٹھی ہے، جب اس کی چٹھی آ جائے تو اسے تبصرہ نہ کرو، مت بولو۔ جب کبھی واقعہ ایسا ہو جائے
وہاں اطاعت کرو، غم نہ کرو. کیا کہا؟ جب کبھی زندگی موت سے واصل ہو جائے فکر کیا کہا تو کیا کرو؟ اطاعت کرو اور غم نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو کہتے ہیں جب کوئی واقعہ ہو گیا بہت، حکم یہ ہے کہ یہ محسوس کرو انا کیا ہے؟ انا للہ ہے، ہم سب اللہ کے لیے، انا الیہ ہم سارے اس کی طرف راجعون. کہتے ہیں یہ تو گئے تو ہم بھی آئے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ آپ گئے اور ہم آئے. اس لیے جو گیا تو گیا، جو نہیں گیا وہ بھی جا رہا ہے. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. کیا ہے؟ انا للہ ہے وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں. یہ اپنی منزل پوری کر گئے، ہم بھی پوری کرنے والے. تو بلانے والے جب بلائے تو پھر جانے والا جب جائے تو بھیجنے والے خواہ مخواہ کیا ہے؟ خواہ مخواہ مالک بن بیٹھے ہو. تو مالک آپ تھا جس نے بھیجا یا لے کے چلا گیا، تم صرف بھیجنے والے ہو، تم مالک کہاں سے بن بیٹھے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. کیا ہے کہ بلانے والے نے بلایا آ جاؤ، اتفاق سے وہ تمہارا کوئی عزیز ہی ہو، اس نے کہا تم دنیا میں گیا چلے گیا، انہوں نے کہا واپس آ. جانے والے نے انکار نہیں کیا، چلا گیا. اور بھیجنے والے کیا کہتا ہے کہ یہ کمال ہے، اللہ میاں کا حوال کرتا ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر دیا، غم دے دیا. یہ غم نہیں ہے، یہ امر ہے. امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور اس کی ضرور لطف لو. اور یہ دیکھو کہ قریب سے آ کے لے گیا. کیا لے گیا؟ قریب سے لے گیا. لے جانے والے کا نام جب پتہ چل جائے تو بھیجنے والے کا گلہ ختم ہوگی. کون لے گیا؟ مرنے والے کون لے گیا؟ آپ صاحب مالک آپ لے گئے. او ہو سر تسلیم خم ہے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے، کیسی بات تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کا مالک کا کام ہے نا. مالک کے کام پر تبصرہ یہ نہیں کہ غم ہو، تبصرہ یہ ہے کہ تسلیم ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تبصرہ کیا ہے؟ تسلیم ہو. مالک کے کام پر غم تبصرہ نہیں ہے. کیا تبصرہ ہے؟ تسلیم. پہلے اس کے بارے میں مت افسوس کرو، کچھ نہ کرو. انا للہ و انا الیہ، جانے والے کو جانے دو. یہ جانے والا لے گیا، جانے والا چلا گیا. اسی کون ہے؟ پتہ ہے غم کب ہوتا ہے؟ غم اس وقت ہم کہتے ہیں غم کو جب ہونے والا واقعہ اور جن کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، جس نے کیا ہے، اور ہونے والا اور جس کے ساتھ ہوا ہے. تین چیزیں ہیں. کون سا؟ ایک واقعہ کرنے والا، ایک واقعہ ہونے والا، ایک جس کے ساتھ ہوا. کرنے والے کا فیصلہ اور جس کے ساتھ ہوا ان کے فیصلے میں فرق ہو جائے تو غم بن جاتا ہے. غم بن جاتا ہے. کب بنتا ہے؟ کرنے والا لے جانا چاہتا ہے، جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھیجنا نہیں چاہتا، یہ غم بن جائے گا. غم کا مطلب اختلاف رائے، اور اختلاف رائے جو ہے مومنوں کے لیے اللہ کی شان میں گمراہی ہے. بات ہے یہاں طرف سے ہم نہیں کر سکتے. لے جانے والے لے گئے، مبارک ہو. اور مبارک بھی نہیں دے سکتے، دے بھی نہیں سکتے. خیر ہے، منزل پوری ہوگی. جو فقیر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر بابا جی نے پیالہ پی لیا. کیا کر لیا؟ پیالہ پی لیا کہتے ہیں، کام پورا کر دیا، واقعہ پورا ہو گیا. اس لیے اس کو غم نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ اس کو اطاعت امر الہی کی. ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں. کیا ہم سمعنا و اطعنا، حکم سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی. ایک غم کو نہیں ہے، ایک غم ہے ہی نہیں، چھوڑ دو. غم ایسے اس کا نام رکھا ہوا آپ لوگوں نے. یہ اطاعت ہے، امر ہے. اس کے لیے بزرگ نے ہاں روسی اور عرس ہاں یہی ہے. ہاں یہ تو آپ نے تو اور ہی کام نہیں بنا دی. یہ فقیروں نے کہتے غم شام کیا ہے، موچت کیا ہے؟ وہ تو جشن میلہ ہے، شادی شدی ہو گئی ہے. آج رنگ ہے، یوم وصال ہو رہا ہے، آج رنگ ہے. ریما عجیب ہی تماشا بتا دیا. اور انہوں نے میلہ بتا دیا موت کو. یہ بزرگان نے کمال کر دیا کہ عرس کا معنی کیا ہے؟ میلہ. عرس میں یوم وصال تو میلہ کر دیا. ہے قبر، کیا ہے؟ قبر ہے تو ہے بابا کیا؟ میلہ. عرس ہے، رونقیں ہیں، میلے ہیں، دیگے ہیں، سارے سب کچھ. حتیٰ کہ تھیٹر بھی لگا ہوا ہے. مجھے کمال کی بات ہے. بزرگوں کی کیا شان ہے. انہوں نے کہا ہونے تو جو کچھ ہوتا ہے خیر ہے. یہ دنیا کو جاننے والے لوگ ہیں کہ ہر ایک کے لیے رزق کھلا ہوگا،
ہر ایک کو فائدہ پڑ جائے گا. کہتے دادا صاحب کورس بڑا شاندار ہوا. کیا ہوا؟ کہتے اندر سے بڑے بیٹے میرے. اس کو یہ اس سے سمجھ میں آ رہے گا. درویش کہتے اس میں بڑا اچھا عرص ہوا. کہتے مجھے ایک بات سمجھ آ گئی. اس کو سمجھ آ گئی اور باقیوں کے لیے عرص اور طرح سے ہوا. کیا ہوا؟ قوالی ہوئی. کہتے بس میرے شریر میں لے گیا, کوئی لاکھ روپئے وہ لے گیا, اور دوسرے فتح علی کو 2.5 لاکھ تو وہ بھی لے گیا. اس طرح یہ ایسے واقع کہتے ہیں جن کو مال ملتا ہے ان کے لیے عرص اور ہے, جن کے لیے بات ہوتی ہے ان کے لیے عرص اور ہے. تو عرص آنے والوں کے انداز ہے. اور کے بات ہے دعا کرو. پھر مظہر حسین خان دعا کرو. کیا دعا کرو؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شک سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وسوسے سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے امر کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے امر کو مانیں اور راضی رہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رہنماؤں کی قدر کریں, اور ہمیں رہنما اگر نہیں عطا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, اور ہم پر فضل ہو, اور اس امت پر فضل ہو, اور اس قوم پر فضل ہو, اور جمیع المسلمان پر فضل ہو. یا رب العالمین پاکستان کے حق میں بہتری اجمعین. چلو خیر سے مبارک ہو. چلو